الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ صدق اللہ العظیم۔ رات کا حصہ جو شروع ہوتا ہے وہ مغرب کے کچھ دیر کے بعد شروع ہوتا ہے، جب آسمان سیاہ ہو جاتا ہے۔ بزرگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی عشاء کی نماز وقت پر ادا کرتا ہے جماعت کے ساتھ، مرد جماعت کے ساتھ اور خواتین اپنے وقت پر ادا کرتی ہیں، اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مرد ادا کریں اور خواتین اپنے گھروں میں وقت پر نماز ادا کریں، تو یہ پوری رات عبادت میں تصور کی جاتی ہے۔ اس میں کچھ دیر اللہ اللہ کر لیں، جیسا کہ میں نے جمعے کے بیان میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ مغرب سے عشاء کے درمیان اگر 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں تو پورے سال اللہ تعالیٰ کفایت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ یہ بزرگوں کا قول ہے، کوئی حدیث یا کوئی روایت نہیں ہے۔ بہرحال اللہ والوں کے اقوال ہیں، ان پر عمل کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ عمل کر لیا جائے تو اس میں یہ نور اعلیٰ نور ہے۔ تو تھوڑی دیر کچھ تسبیحات کر لیں، قرآن حکیم کی تلاوت کر لی، نماز نوافل ادا کر لیں، 4-6 جتنی بھی اللہ توفیق دیں، اور اس کے بعد سنت طریقے سے سو جائیں۔ بس یہ عبادت ہی عبادت ہے۔ بعض حضرات قبرستان جانے کا اہتمام باقاعدگی کے ساتھ کرتے ہیں اس رات میں، اور ہر سال کرتے ہیں، تو یہ بہت اچھا عمل ہے۔ اپنے جو مرحومین ہیں ان کے لیے ایصال کرنا اور ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا اور قبرستان جانا بہرحال اچھا عمل ہے، لیکن اسے ہر سال کی بنیاد پر سنت سمجھ کے کرنا یا ایسا کرنا کہ اپنے اوپر لازمی کر لینا، اور وہاں پر جو کچھ اس رات میں ہوتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، چراغاں بھی ہے، رونق بھی ہے، اور خوش گپیاں ہو رہی ہیں اور ہنسی مذاق ہو رہی ہے۔ قبرستان تو عبرت کی جگہ ہے، تو اس کا اہتمام، اس کی احتیاط کریں، اور عام دنوں میں بھی جانے کا رواج کریں۔ یہ نہیں کہ بس آج کی رات ہے تو چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ اس رات میں گئے ہیں، لیکن پوری زندگی میں ایک رات گئے ہیں، تو کوئی یہ سمجھ کے سنت ادا کر لے تو سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ بہرحال کوئی نہ کسی کے اوپر کچھ کہنا ہے، نہ اختلافی ہے، ہم سب ظاہر ہے کہ ہر آدمی کے اوپر اختلاف ہوتا ہے۔ آپ سے بات کوئی کرنے والا کتنا ہی متقی ہو، لیکن بہت سارے احباب کی اور جو سامعین ہوتے ہیں ان کی انگلی کئی باتوں کے اوپر اٹھ سکتی ہے۔ وہ ظاہر ہے سب اپنی اپنی سوچ کے حساب سے اپنے طور پہ صحیح کرتے ہیں۔ اصل میں جو بھی سوچتا ہے وہ اس لیے صحیح کرتا ہے کہ اسے اللہ کی طرف راستہ چاہیے جانے کا، وہ اسی تلاش میں ہے کہ میں اللہ تک پہنچ جاؤں۔ تو بس ہم اللہ تک پہنچنے کی فکر کریں، اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں فرمایا، کئی روایتیں ہیں، ایک میں 5 اور ایک میں 6، کہ ایسے لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی الا یہ کہ وہ رو دھو کے اللہ سے معاملہ صاف کر لیں، معافی مانگ لیں۔ اور ہم سب کے دل جس طرح کے ہیں ہم سب جانتے ہیں، ہماری روحیں بے چین ہیں، ہمارے جسم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہماری تنہائیاں خطرناک ہیں، ہماری مجالس غفلت والی ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ بس جب یہ جانتے ہیں تو یہی اللہ کے آگے گڑ گڑا لیں، تھوڑا سا رو لیں۔ میں عام طور پہ یہ روایت بتاتا ہوں، ابکو فإن لم تبکو فتباکو، ابکو رویا کرو، اور اگر رونا تمہیں نہ آئے، کیونکہ یہ اختیاری چیز تو ہے نہیں، یہ تو خود بخود جب دل روتا ہے تو آنکھ اس کا اظہار کرتی ہے، تو جب رونا نہ آئے فتباکو، تو ایسی شکل بنا لو جیسے رونے والوں کی ہوتی ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو عاجزی دیکھنی ہے۔ جن لوگوں کی، پہلے میں وہ بتا دوں کہ اس بارے میں، اس رات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فی ہذہ اللیلہ، یعنی نصف من شعبان، یعنی نصف من شعبان، یہ جو نصف شعبان ہے 15ویں شب، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان یکتب کل مولود بنی آدم فی ہذہ السنہ وفیہا ان یکتب کل ہالک فی ہذہ السنہ، کہ اس رات میں وہ سب آدم کی اولاد کے نام لکھ دیے جاتے ہیں جو پیدا ہوں گے،
اور جو اس سال مریں گے یعنی جو اس سال پیدا ہوں گے ان کے نام لکھ دیے، اور جو اس سال انتقال کریں گے اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے ان کے نام لکھ دیے گئے۔ اور وفیہا ترفع اعمالہم، اور اعمال اٹھائے جاتے ہیں اس رات میں۔ وفیہا تنزل ارزاقہم، اور اسی رات میں رزق نازل ہوتے ہیں، یعنی کس کو کتنا رزق دینا ہے اس کا حساب کتاب ہوتا ہے سارا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، یعنی جس کو یہ رات ملے اسے چاہیے کہ وہ رات کو قیام کرے، کچھ اللہ اللہ کرے اور دن میں روزہ رکھے۔ فإن اللہ تعالی ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلا فأعافيه، ألا كذا حتى يطلع الفجر۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ منادی ہوتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اسے رزق عطا کروں، اور ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کروں۔ الا کذا یہ اعلان ہوتا رہتا ہے حتیٰ یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر کا وقت یعنی صبح کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو پوری رات یہ اعلان ہوتا ہے۔ بس ہمیں یہ چونکہ اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے ہو رہا ہے تو اس میں جتنا اللہ سے مانگا جائے کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھنے کے بارے میں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ اچھا، اب یہ چونکہ نفل روزہ ہے تو کوئی اس پہ لان تان نہ کرے کہ بھئی تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا۔ ہاں، فرض اگر روزہ ہو جیسے رمضان کا ہو اس پہ تو سرزنش کرنی چاہیے، جن کی چھوٹ شریعت نے خود دی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی روزہ نہیں چھوڑتا تو روزہ نہیں رکھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا عذر کے اگر روزہ چھوڑ دیا تو اس کے بعد ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو اس ایک روزہ جو فرض چھوڑا ہے اس کی قضا مکمل نہیں، یعنی اس کی قضا تو ایک طرح سے ادا ہو جائے گی لیکن وہ جو اس کی برکات ہیں اصل روزے کی وہ کبھی بھی نہیں ملیں گی۔ تو بہرحال جن چیزوں کی احتیاط کرنی، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرمائے، آمین۔ اگرچہ ہمارے کرتوت بہت خراب ہیں، گناہ گار ہیں، باغی ہیں ہم۔ ایک تو سب سے پہلے مشرک کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں فرمائیں گے الا یہ کہ وہ شرک سے توبہ کر لے۔ دوسرا مشاحن یا کینہ پرور جس کے دل میں بغض ہو شدید، کوئی بغض رکھے کسی سے، اور ہمارے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس سے ہمارے دل نہیں ملتے، جب وہ ہم سے ملتے ہیں تو ہمارے دل میں عجیب ایک کڑھن سی پیدا ہوتی ہے، دکھن پیدا ہوتی ہے، ہم نہیں چاہتے ملنا لیکن ملنا پڑ رہا ہے۔ تو اب اللہ کے لیے معاف کر دیں، اللہ کے لیے یہ سوچیں کہ یا اللہ یہ آپ کی مخلوق ہے، میرا اگرچہ دل دکھا ہے، اور یہ ہم کون ہوتے ہیں یہ جج کرنے والے کہ ہو سکتا ہے ہم سے اس کا دل دکھا ہو، ہم سے زیادہ اس کا دل دکھا ہوا ہو۔ تو بہرحال اللہ کی جناب میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرا دل صاف کر دے۔ تیسرے جس شخص کی بخشش نہیں ہوتی الا یہ کہ وہ معافی مانگ لے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، وہ ہے شرابی، شراب پینے والا۔ چوتھا قطع تعلق کرنے والا، جو تعلق کو توڑتا ہے، اور جیسے ہم عام طور پہ سنتے ہیں کہ بس مرنا جینا ختم، یعنی ایسے اختلافات اس نہج پر پہنچ جائیں کہ ہم یہ کہنے لگیں کہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، مرنا جینا ختم۔ تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ بس اپنی طرف سے کوشش یہ کریں، بہت ہوتا ہے اکثر کہ دل نہیں چاہتا ملنے کا، کوئی بات نہیں، کیونکہ دل پہ تو اختیار نہیں ہے، لیکن جب ملاقات ہو تو اپنی طرف سے کوشش کریں کہ اچھے طریقے سے ملیں، خود سے قطع تعلق نہ کریں۔ جائیں، تقریب ہو وہ بلائیں تو بالکل اس میں شرکت بھی کریں، جائیں، اور جب ملیں تو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے ملنے کا بھی وہ کریں، اپنی طرف سے نہ توڑیں۔ اور پانچواں جو ہے وہ جس میں ہم عام طور پہ زیادہ تر مرد ملوث ہیں، وہ یہ ہے کہ پائچہ ٹخنے سے نیچے، پتلون ہو، شلوار ہو، پینٹ ہو، ٹراؤزر ہو، لنگی ہو، پاجامہ ہو،
کوئی بھی چیز یعنی اگر کسی میں تکبر ہے اس کی وجہ سے نیچے ہے تو ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ٹخنے سے نیچے جس کا آزار ہوگا وہ جہنم میں جلے گا. تو مردوں کو کبھی غفلت ہو گئی نیچے ہو گیا تو کوئی بات نہیں، لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے ممانعت ہے، وہ لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے اس سے استثنا ہے، لیکن چلنے کی کھڑے ہونے کی حالت میں ٹخنا کھلا ہونا چاہیے مردوں کا. لیکن آپ جائزہ لیں تو یہ اب الٹ ہو رہا ہے، خواتین کے ٹخنے کھل رہے ہیں اور مردوں کے ٹخنے جتنے زیادہ پتلون یا ٹراؤزر یا پینٹ جینز وغیرہ پہنی ہوئی ہوتی ہے تو بازوں کی تو ایڑیوں کے اندر گھسی ہوئی ہوتی ہے. تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. بھائی کیا جا رہا ہے، اگر سنت کے مطابق زندگی گزار لیں گے چلیں. کوئی یہ سوچے کہ مجھ میں تو تکبر نہیں ہے تو یہ سوچ ہی تکبرانہ سوچ ہے کہ مجھ میں تکبر نہیں ہے. تو اس لیے احتیاط کر لیں. کبھی اگر اس طرح ہو گئی غفلت تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں. اچھا دوسرا، اگر نہیں بھی کر رہے تو لان تان نہ کریں. جیسے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی اسلام اسی میں تو نہیں ہے کہ ٹخنوں سے اوپر وہ کر لیا. تو بھائی ایک ایک کر کے ہی تو اسلام میں داخل ہوں گے. اور یعنی یہ سوچ کے کہ اسلام اس میں تو نہیں ہے، اسلام داڑھی میں تو نہیں ہے، اسلام ٹوپی میں تو نہیں ہے، اور بھی چیزوں میں تو ٹھیک ہے، جتنی چیزیں کر سکتے ہیں اتنی تو کریں. اور کس نے کہا ہے کہ اور جو غلط چیزیں ہیں ان کو اپنائیں، ان کو چھوڑ دیں فوراً. اچھے مسلمان بنے تاکہ پتہ چلے دوسروں دیکھنے والوں کہ دیکھو یہ ہوتے ہیں، معاملات بھی بہت اچھے ہوں، پیسوں میں بھی کھرے ہوں، لین دین میں بھی کھرے ہوں، بات میں بھی کھرے ہوں، عہد میں بھی پورے ہوں. یہ تمام صفات ہر ایک پیدا کر سکتا ہے تاکہ دوسرے ہمیں یہ کہیں کہ دیکھو ایسے ہوتے ہیں مسلمان. تو اللہ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک جو ہے وہ قتل جس نے کیا ہو، ناحق قتل کیا ہو، اس کی بھی اللہ تعالیٰ اس رات میں بخشش نہیں کرتے، الا یہ کہ وہ بھی سب اس بات سے ساری اصل چیز ہے توبہ کرنا. بس اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کیا. اور اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے تو پہلے اس کو وہ حق، یہ نہیں کہ کسی کی گھڑی چرائی ہوئی ہے اور پھر توبہ کر لی، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے میں نے گھڑی چرائی ہے. نہیں، اب یہ گھڑی اس کو دینی پڑے گی، اس سے معافی مانگنی پڑے گی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے معافی مانگیں. اس سے 15 دن کے بعد انشاءاللہ رمضان شروع ہو رہا ہے، یہ اس کی تیاری بھی ہے. بس اس فکر میں لگ جائیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے مقربین میں شامل فرما لے جن سے اللہ راضی ہیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.